وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، وہ خوش ہے اس پر جو اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں پر جو ابھی انہیں ملے نہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کے ملنے پر، اور بے شک اللہ مومنوں کا کسی عمل کا بھی اجر ضائع نہیں فرماتا۔ کل کا درس اگر یاد ہو تو شہدائے احد کے بارے میں تھا کہ جب لوگوں نے طعنہ زنی کی کہ نہ مارے جاتے وہ یہ، تو وحدہ لا شریک نے پہلے تو یہ فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنی موت کو روک کر دکھاؤ۔ پہلے ان کو یہ بات کی، پھر مصطفیٰ کے غلاموں کو آگے ملنے والے انعام کا ذکر فرمایا کہ خبردار کوئی بھی گمان بھی نہ کرے کہ شہید مر گیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وحدہ لا شریک اپنے شایان شان انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں وہ وہاں پر خوش بھی ہیں کہ نہیں، اور کیسے وہ وہاں پر گزر رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، اس حوالے سے نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیا ہے نا جنت میں، وہ اس پر خوشیاں منا رہے، فارحین مسرت میں ہیں، دلی سکون میں ہے، شاد ہیں اس بات پر کہ وحدہ لا شریک نے انہیں اپنا فضل عطا فرمایا ہے۔ اس فضل میں جنت ہے، اس فضل میں آگے کے رزق ہے، اس فضل میں اللہ کا قرب بھی ہے، اس فضل میں اللہ کا دیدار بھی ہے، اس فضل میں بہت کچھ ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے وہ دینے والا جانے یا لینے والے جانے۔ اس فضل پر ہماری دنیا کی عقل دنگ رہتی ہے کہ آگے کے فضل مل کے کتنے ہیں، وہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے چند کا ذکر فرمایا، لیکن در حقیقت آگے کے فضل کے ساتھ انعام کتنے اچھا۔ رب نے یہ فرمایا میں نے اپنے فضل سے، یعنی کوئی بھی بندہ اس پر اترائے نہ کہ میں نمازی ہوں تو مجھے یہ مل جائے گا، یہ نہیں فرمایا، پھر بھی فضل تو میرا ہی ہے۔ شہادت کے درجے میں فائز کینا یہ بھی میرا ہی فضل ہے کہ میں نے تجھے چن لیا اپنے محبوب کے نام پر شہید ہونے کے لیے، ورنہ وہ بھی تھے جو جا کر واپس چلے گئے، تو وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بشری تھے، وہ بھی تمہارے ہی طرح تھے، لیکن ان کے مقدر میں نہیں تھا، ان پر میرا فضل نہیں تھا، وہ لوٹ گئے، اور تم میرے نبی کے نام پہ مر مٹ گئے، تم میرے نبی کے نام پہ بازی لے گئے، یہ بھی میرا تم پہ فضل ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ شہید کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، شہید کو بڑی اذیت ہوتی ہوگی، فرمایا نہیں، جتنی خراش آنے پر درد ہوتی ہے نا، اس سے بھی کم شہید کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس پہ مر مٹتا ہے، رب کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، یہ رگڑ لگنے سرخراش لگنے پر بھی کیا تکلیف ہے، اس سے بھی کم تکلیف اللہ فرماتا، مصطفیٰ فرماتے ہیں شہید کو ہوتی ہے جو رب کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار اس کا اتنا خون بہ گیا، اتنے زخم لگ گئے، اتنی تلواریں لگ گئی، یار کتنی اذیت ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ہمارے دیکھنے کی بات ہے، لیکن شہید تو خراش تک کی بھی تکلیف وحدہ لا شریک نہیں آنے دیتا، کیونکہ وہ دیکھتا تو ہے نا یہ میرا بندہ میری کس محبت میں دنیا سے آ رہا ہے، اور آنا بھی میرے پاس ہے اس نے، اور کس ادا سے آ رہا ہے، میرا ہو کے آ رہا ہے۔ اور مسترب فرماتا ہے فارحینا، جو میں نے ان پر فضل دے دیا، یعنی دیدار بھی عطا فرما دیا، قرب بھی عطا فرما دیا، جنت بھی عطا فرما دی، اور جنت کے اندر جو میرے نعمتیں ہیں ان سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، جو ان کے پیچھے والے ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی جو ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، جس راستے پہ وہ شہید ہوئے، یعنی سرکار کی غلامی میں جو پیچھے ان کے بھائی جی رہے ہیں نا، ان پر وہ مطمئن ہے، ان پر وہ خوشی منا رہے ہیں کہ بھائیو جلدی آؤ، ہم وہاں پر مزے لوٹ رہے ہیں، اور ہم اطمینان سے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی پریشانی نہیں نہ ہوگی، اسی طرح میرے نبی کے غلاموں بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سارے انعام تم پر بھی کھل جائیں گے، لہٰذا ہمیں کوئی پریشانی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے، اکثر اوقات انسان یہاں سے پھنس کر اگلے محلے چلا گیا، وہاں پر اسے اذیتوں کا شکار کر دیا گیا، پیچھے اور بھی لوگ آنے کو تیار ہیں، اس کا رابطہ بند کر دیا گیا، اس کو سمجھو قید کر دیا گیا،
اب وہ اندر ہی اندر گھبراتا ہے، یار کسی نہ کسی طرح میں پیچھے والوں کو بتا دوں کہ یہاں نہ آنا، اس راستے سے نہ آنا، بڑی اذیت ملتی ہے، بڑی تکلیف ملتی ہے۔ وہ وہاں پر بیٹھا گھبرا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں میرے بھائیوں کا کیا ہوگا، وہ آئیں گے کس وقت آئیں گے، کیسے وہ پکڑے جائیں گے، ان کے ساتھ کیا، کیونکہ وہ خود اس اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میرے جو پیچھے آنے والے ہیں کہیں وہ اسی اذیت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی وہاں جا کر خوشیاں منائے، وہاں جا کر اس کی مہمان نوازی کی جائے، وہاں اس کے سامنے اللہ کی نعمتوں کے تھال سج جائے، وہ اطمینان میں رہتا ہے، کوئی بات نہیں، جیسے مجھے عزت ملی ہے ویسے میرے پیچھے آنے والوں کو بھی عزت ملے گی۔ اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے، شہید جس راستے سے چل کر مصطفیٰ کے نام سے قربان ہو کر جب آگے جاتا ہے تو اللہ کے جو اس پر انعام ملتے ہیں نا، وہ مطمئن ہوتا ہے، اللہ خوف علیہم، اب مجھے اپنے بھائیوں کا نہ کوئی خوف ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ مجھے کوئی غم ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے آنکھ لگائی اور بازی لگائی اور اللہ کے انعام میں پہنچ گیا، انشاءاللہ ویسے ہی میرے سارے بھائی بازی لیتے آئیں گے اور اللہ کے انعام میں پہنچتے جائیں گے، کیونکہ وَاسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کا انعام اور اللہ کا فضل نصیب ہو گیا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ کبھی بھی مومن کا اجر ضائع نہیں فرماتا، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ دنیا دار تو دھوکہ کرتا ہے، یہاں سے بلاتے ہیں مسلمانوں کو، آؤ تمہیں بہترین ویزا دے رہے ہیں، یہ کام کرو گے، لیکن بیچارے جب وہاں جاتے ہیں تو دھوکہ ہو جاتا ہے، وہاں چل پہاڑوں پہ چل ذلیل و خوار ہو، 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد وزٹ کے بعد ذلیل و رسوا ہو کے اور اپنی جمع پونجی جو لے کر گئے تھے اسے برباد کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ تو انسان کا شیوا ہے، لیکن رحمان کا یہ طریقہ کار نہیں کہ تم یہاں پر اتنا کچھ کرو، عمل کرو، سب کچھ کرو اور وہاں جا کے تمہارے ساتھ دھوکہ ہو جائے، جنت کی بجائے تجھے جہنم میں پھینک دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ مومن جتنا اجر یہاں سے اس کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے نا، اور اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیات کی روشنی میں انسان کو جو انعام سمجھائے گئے ہیں نا، ایسا کرو تو یہ انعام ملے گا، ایسا کرو تو یہ انعام ملے گا، جس طرح بتایا گیا ہے انشاءاللہ ویسے ہی مومن کو اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ نماز کا جو انعام بتایا گیا ہے، قرآن پڑھنے کا جو انعام بتایا گیا ہے، سچ بولنے کا جو انعام بتایا گیا ہے، حرام سے بچنے کا، حلال کی راہوں پہ چلنے کا جو انعام بتایا گیا ہے، انشاءاللہ اس میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، ناانصافی نہیں ہوگی، غلط بیانی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک اس کو انعام عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ در سرکار ہے، کوئی در شاہاں تو نہیں۔ ارے جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ، یہ دنیا کا دروازہ نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دروازہ ہے، یہاں سے خیرات ملتی ہے اور مانگنے والے کو کہا جاتا ہے اے مانگنے والے تیرا بھلا ہو۔ تو یہاں تو یہ در ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، یہ آیات بینات ہمیں کیوں سنائی گئی؟ اللہ نہ بتاتا تو کیا تھا، اللہ نے ان کے ساتھ فضل کر دیا اور وہ وہاں پہ خوش ہو گئے، اللہ اس راز سے پردہ نہ اٹھاتا، کیا ضرورت تھی میرے اللہ کو اس راز سے پردہ اٹھانے کی، یہ بات بیان کرنے کی، اتنی صفائیاں پیش کرنے کی، منافقوں کا منہ بند کرنے کی، جو ہر وقت انگلیاں اٹھا کر کہہ رہے تھے نہ جاتے تو بچ جاتے۔ یہ سارا اس لیے منظر بیان کیا گیا کہ ہم سب بھی اپنے نبی کے عشق میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم سب کے سینے سرکار کے عشق سے مسرور ہو جائیں اور ہمیں اس راہ پر چلتے ہوئے کوئی دل میں شک نہ آئے، کیونکہ آج کی دنیا میں بڑے لوگ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، یہ چھوڑ دو ادھر آ جاؤ ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے، لیکن جو سر سبز و شاداب باغ اللہ اور اس کا رسول دکھاتا ہے وہ آپ کو جیسا دکھاتا ہے نا اس سے کہیں زیادہ ہنسی ملتا ہے، لیکن دنیا دار آپ کو جو دکھاتے ہیں وہ آگے سے اس سے کہیں زیادہ ذلت امیز آپ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ لہذا رب فرماتا ہے میرے نبی کے غلاموں، کسی دنیا دار کی بات میں مت آ جانا، کسی دنیا کے شکنجے میں مت آ جانا، کسی رشتے کے لالچ میں نہ آ جانا، کسی ویزے کی لالچ میں نہ آ جانا، کسی لاکھوں اربوں پیسوں کے لالچ میں اپنا ایمان برباد مت کر دینا۔ یہ ظاہراً تمہیں اتنی مشکل لگ رہی ہے، لیکن تم ہر چیز کو ٹھوکر لگا کر، رشتوں کو ٹھوکر لگا کر، ویزوں ٹوکروں نوکریوں کو ٹھوکر لگا کر، ہر چیز کو ٹھوکر لگا کر میرے نبی کے دروازے پہ بیٹھے رہنا، انشاءاللہ یہ کیا چیزیں ہیں تمہیں اللہ اس سے کہیں زیادہ بہتر درجے عطا فرما دے گا۔ لیکن جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ اس کو سمجھے گا کہ ہمیں جو سرکار کی غلامی ملی ہے نا، یہ غلامی بہت سارے بادشاہوں سے بڑی ہے، یہ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے بادشاہوں کو بھی وہ رتبہ نہیں دیا جو مصطفیٰ کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ در حقیقت بادشاہی یہ ہے کہ اللہ
انسان کو ایمان عطا فرما دے۔ جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، جتنا اسلام بڑھتا چلا جائے گا، جتنی شرم و حیا بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی انسان ایمان کا بادشاہ بنتا چلا جائے گا۔ انسان ایمان کا بادشاہ بننا چاہیے، دنیا کا بادشاہ چھوڑیں، اس کی تصور نہ کریں۔ بس آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اسلام کے بادشاہ بن جائیں، آپ ایمان کے بادشاہ بن جائیں، آپ قسمت کے بادشاہ بن جائیں۔ وہ کیسے ہے؟ وہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اسی نقش قدم پہ چلتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا اپنی زندگی سے۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامتے چلے جائیں اور اپنے نبی سے وفا کرتے چلے جائیں، اور آپ کی عزت کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں۔ انشاءاللہ وحدہ لا شریک آپ کی دنیا بھی بادشاہی بنا دے گا، اور قبر و حشر کی منزلیں بھی آپ کی شہنشاہی نصیب ہوں گی۔